वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। JUI, नून लीग और इत्तेहादी जमातों का आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया। ज़राए ने बताया है इत्तफाक हुआ है चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़ है। सूबों में आईनी बेंच नहीं बनेंगे। बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो इख्तियार ख़त्म करने की तरमीम की भी तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुर का तरीका भी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑपोजिशन लीडर में इत्तफाक ना होने पर इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम की तजवीज़ पर PTI को एतमाद मिलेंगे। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में मौजूद 90% शकों पर इत्तफाक़ राय हो चुका। तरमीम कल सेनेट में पेश कर दी जाएगी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आईनी अदालत बनेगी या बेंच, इस पर भी बातचीत हो चुकी, लेकिन ऐलान खुसूसी कमेटी करेगी। किया है तारड़ साहब ने, कामरान मुर्तज़ा साहब ने। मसवदा जहाँ तक पहुँचा है उसकी कुछ जुज़ियात तफसीलात उन्होंने शेयर की है। बहुत जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं, उन पे आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल तरामीम जो है वो सेनेट में पेश की जाएगी। और सर ये आईनी अदालत और बेंच का जो मामला है, इस पे तफसीलात अभी हमारे सामने आई है, लेकिन ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट जब होगी, जब तीनों चारों बड़ी जमातें और स्टेक होल्डर सारे जो है हमारे बैठेंगे, बहुत बड़ी वो कमेटी है, पहले उसके सामने आएगा, वो कमेटी अनाउंस करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने मुकम्मल मुसवदा तो शेयर नहीं किया, मगर आज आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की बात सामने रखी है। इस पर आज मौलाना फजलुर रहमान से बात होगी। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि हुकूमत के 7 अरकान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने अपना एक 3rd वर्जन दिया है, एक ड्राफ्ट दिया है उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। तो हमने उसको देखा है। अब आज हमारी मौलाना साहब के साथ मीटिंग होगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। देखो मुसवदा तो टोटल गवर्नमेंट ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसके बाद नहीं बता सकते, लेकिन ये एक बात जरूर ये हुई है कि गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। देखिए आप देखेंगे मिनिमम 7 है, लेकिन ज्यादा बंदे होंगे जो हुकूमत को वोट नहीं। नहीं, देखो हम बिलीव नहीं करते इन चीजों पे। लोग खुद कह रहे हैं हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते, हम किसी को अप्रोच भी नहीं करते, हम मानते भी नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। लोग अपने पार्टियों की हिदायत फॉलो करें, लेकिन ये इंडिविजुअल देखना होगा किन हालात में फौजी अदालतों की बात की जा रही है। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं फौजी अदालतों की जरूरत है तो सबने मिलकर फैसला करना है। बिलावल भुट्टो ने जो किया वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में किया। साहब की PTI की मीटिंग होगी, उसके बाद रस्मी फैसला होगा। बिलावल साहब का कोई इसमें कोई जाती बात तो नहीं है ना, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कर रहे हैं वो। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की अभी बात आती है तो देखना है कि किन हालात में आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे हालात अगर हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसकी ज़रूरत है, तो फिर तो ये सब ने मिलकर फैसला करना होगा ना। और रवां बरस का 3रा फुल मून। पाकिस्तान में भी आज सुपर मून का नज़ारा किया जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज चांद 14% ज़्यादा रोशन और 7% ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात कहते हैं सुपर मून का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:26 पर ज़मीन से फासला सबसे कम यानी 2,26,000 मील है। पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी सुपर मून का नज़ारा किया जा सकेगा। मियाँ साहब के डिनर पर मौलाना अपने मौक़िफ़ पर डट गए। गुज़श्ता रात नून लीग, JUI और PP के कायदीन की मुलाकात में अदालती इस्लाहात से मुतालिक आईनी तरमीम पर इत्तफाक हुआ। ज़राए का कहना है 9 मई मुल्ज़िमान के ट्रायल के लिए फ़ौजी अदालतों के क़याम पर इत्तफाक नहीं हो सका। PP और JUI को फ़ौजी अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग हामी है। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत पर इसरार किया, लेकिन आईनी बेंच पर आमादगी का इजहार किया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है सेनेटर्स और MNAs को गालियां दी जा रही हैं, हमारी जमात के लोगों को भी धमकियां मिल रही हैं। क्या इस तरह दस्तूर में तरमीम की जा रही है? इस तरह हम वोट नहीं देंगे। आप आज वोट लेंगे तो वो दिल पर कील का असर करेगा। सेनेटरों को, MNAs को गालियां, धमकियां, उनके बच्चे, उनको खुद अगर इस तरह से लेके जाना है तो फिर जब अख्तर मेंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी और भी हम में से 5-7 लोग रिजाइन कर जाएंगे। मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूं सर,
پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی. اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے عزتی کروانی ہے, اس طرح سے اپنے آپ کو خراب کرنا ہے, تو پھر اس ہاؤس سے باہر ہی ہم بھلے ہیں. اگر دستور کو اس طرح سے بنانا ہے, دستور پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے, دستوری امینڈمنٹس پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے سر, پھر اس کے بعد جو ہے نا اس دستور کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں رہے گا. میرے پارٹی کے لوگ ہیں, میں نام نہیں لیتا اس وقت آپ کے پاس, مگر میری پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے نا وہ کہا بھی جا رہا ہے, دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں. سر اگر آپ کے کسی سینیٹر کو, آپ کے کسی ایم این اے کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے فلاں کو دینا ہے, فلاں معاملے میں ووٹ دینا اور فلاں معاملے میں ووٹ نہیں دینا, تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہو جائے گی. یہ بات ہمارے دل میں ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں اس پہ, مگر یہ بات جو ہے نا دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی. پھر اس کیل کو آپ نکال نہیں سکیں گے. اس کیل کو آپ جب نکالیں گے تو وہ گوشت جو ہے وہ پھٹے گا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر معاملات ایسے ہوں گے جو آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کو روند کر آئینی ترامیم نہیں کی جا سکتی. اگر ایسا ہوا تو پی ٹی آئی, جے یو آئی اور وکلا کا مقابلہ یہ حکومت نہیں کر پائے گی. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں یہ ہفتہ پاکستان کی سیاست کا مستقبل طے کرے گا اور اس میں مولانا کا کردار انتہائی اہم ہے. پی ٹی آئی اس وقت بچوں کے ہاتھ میں ہے. صرف ٹویٹر پر ویڈیوز ڈال کر کہا جاتا ہے احتجاج کے لیے نکلو, ایسے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا. آج آواز نہ اٹھائی تو کب اٹھاؤ گے؟ وزیر اعلیٰ کے پی نے عوام سے کل احتجاج کی اپیل کر دی. علی امین گنڈا پور نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا بانی پی ٹی آئی اور کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج کریں. غیر آئینی ترامیم کے خلاف قوم کو سڑکوں پر آنا ہوگا. آج آواز نہ اٹھائی تو ہماری نسلیں یہی سب بھگتیں گی. ایس ایس پی گھوٹکی کے جرائم پیشہ افراد سے تعلقات کا انکشاف. حفیظ الرحمان بگٹی کے ڈاکوؤں سے تعلقات پر ڈی آئی جی سکھر کا آئی جی کو مراسلہ سامنے آ گیا. بات کریں گے سہرش کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہیے سہرش. جی بالکل, ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی کے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ گہرا تعلقات کے انکشافات سامنے آئے ہیں, جس پر ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ نے وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ فوری طور پر آئی جی سندھ کو ایک مراسلہ ارسال کر دیا ہے. اس مراسلے کی کاپی ہمیں موصول ہوئی ہے اور آئی نیوز کو موصول ہوئی ہے, جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ساتھ براہ راست کے ملوث رہے ہیں, شہید پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث سمیت جرائم پیشہ افراد کے ساتھ تعلقات کے ٹھوس ثبوت بھی ملے ہیں, جو کہ ڈی آئی جی سکھر نے اس مراسلے کے ذریعے آئی جی سندھ کو ارسال کیے ہیں. آپ کو یہ بھی بتانے چلیں کہ کچھ روز قبل سابق ایم پی اے شہریار خان شہر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, جس میں ایس ایچ او میپور ماتھیلوں کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا. وہاں پر ایس ایچ او کے بھائی نے بھی ایس ایس پی گھوٹکی پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں اور اس نے بتایا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ نے سہرش آپ کا شکریہ. لاہور میں طلبہ اور شرپسند عناصر کی توڑ پھوڑ اور موٹر سائیکلیں جلانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا. تھانہ ہربنس پورہ میں سب انسپیکٹر عثمان اکبر کی مدعیت میں درج ایف آئی آر میں 200 سے 250 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا. 24 ملزمان پکڑے جا چکے ہیں. سرگودا میں احتجاج کرنے والے 40 طالب علم گرفتار اور 172 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ نے یونیورسٹی روڈ پر احتجاج کیا تھا. طالبہ سے مبینہ زیادتی سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرنے پر حاصل پور میں شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ پریس کانفرنس میں لڑکی نے اعتراف کیا کہ وہ خود عینی شاہد نہیں. لڑکی نے بتایا اس نے یہ نہیں کہا کہ آوازیں اس نے سنی یا وہ عینی شاہد تھی. جو بچی عینی شاہد تھی اس کی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی, میری ہو گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لڑکی کے مائک کا بٹن بند کرتے ہوئے کہا عینی شاہد کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. آئی وٹنس ہے, کسی نے دیکھا ہے. میں نے جب کہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے آوازیں سنی, میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں ادھر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی. میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی. اور خبر دیں گے آپ کو, اسرائیل کا غزہ میں کارروائی کے دوران حماس سربراہ کی ممکنہ شہادت کا دعویٰ سامنے آیا ہے. غزہ میں آپریشن کے دوران 3 عسکریت پسند ہلاک کیے گئے, یہ کہنا ہے اسرائیلی فوج کا.
اسرائیلی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یحییٰ السنوار کی آپریشن میں ہلاکت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ تحقیقات کر رہے ہیں، غزہ حملے میں حماس رہنما یحییٰ السنواری مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کا غزہ میں کارروائی کے دوران حماس سربراہ کی ممکنہ شہادت کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ غزہ میں آپریشن کے دوران 3 عسکریت پسند ہلاک کیے گئے ہیں۔ ممکنہ طور پر یحییٰ السنوار کی آپریشن میں ہلاکت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا تشویشناک ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا رد عمل، کہا نیو یارک ٹائمز میں شائع رپورٹس ناقابل یقین ہیں۔ اگر رپورٹ میں پیش کردہ حقائق درست ہیں تو مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ تحقیقات کر رہے ہیں، جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ Also saw that report, and I can tell you we found it incredibly disturbing. If the facts as presented in that report are true, they're completely unacceptable. There is no reason, there can be no justification ever use of civilians as human shields. It would be a violation not just of international humanitarian law, but of the IDF's own code of conduct. بھارت نے کینیڈا کی خود مختاری اور سلامتی میں مداخلت کر کے خوفناک غلطی کی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا انکوائری کمیشن کے سامنے بیان۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا بھارت کی یہ سوچ بڑی غلطی ہے کہ وہ کینیڈا کی خود مختاری میں مداخلت کر سکتا ہے۔ چاہتے تو G20 اجلاس کو بھارت کے لیے انتہائی تکلیف دہ بنا دیتے۔ جسٹن ٹروڈو نے غیر ملکی مداخلت میں کنزرویٹو ارکان کے ملوث ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ I have the names of a number of parliamentarians, former parliamentarians and or candidates in the Conservative Party of Canada who are engaged for an interference. India was itself hosting the G20. We had the opportunity of making it a very uncomfortable summit for India. The conversation I had with Prime Minister Modi, end of the last session at the G20, shared that we knew that they were involved and expressed a real concern around it. We responded that we have people who are outspoken against the Indian government living in Canada that he would like to see arrested. As I've said a number of times, we are not looking to provoke or create a fight with India. The Indian government made a horrific mistake in thinking that they could interfere as aggressively as they did in the safety and sovereignty of Canada. سانحہ 18 اکتوبر کی یاد میں کل پیپلز پارٹی حیدرآباد میں جلسہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں 18 اکتوبر شہیدوں کا دن ہے۔ بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے۔ کل کا جلسہ ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ 18 اکتوبر شہیدوں کا دن ہے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان میں آئیں، ان کو تھریٹ تھے، محترمہ پہ افسوسناک اور بزدلانہ حملے کیے گئے جس میں سینکڑوں پیپلز پارٹی کے ورکر شہید ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بار 18 اکتوبر حیدرآباد میں منائی جائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو حیدرآباد میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کو خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ کل کا جلسہ ماضی کے تمام ریکارڈ کو توڑے گا۔ 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا جس میں ہمارے ورکر جنہوں نے شہادتیں نوش کی، کل کا جلسہ ان شہیدوں کو سلام پیش کرنا ہے، اور میں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے یہاں پر آیا ہوں شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ فروغ ملے گا۔ یہ ایوان شنگھائی تعاون تنظیم کے خطے میں سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور سلامتی کے مسائل پر اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ پاکستان کے خطے کا اہم اور متحرک ملک ہے۔ خطے کے اہم علاقائی اور سلامتی کے مسائل پر ایس سی او کانفرنس میں پاکستان کا مضبوط موقف پاکستانی قوم کی ترجمانی ہے۔ یہ ایوان حکومت پاکستان، وزارت خارجہ، وزارت اطلاعات، وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او سمٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے اہم کردار کو بھی سراہتا ہے۔ یہ ایوان ایس سی او کانفرنس کے موقع پر وفاقی دارالحکومت کو خوبصورتی سے سجانے، مہمانوں کا خیر مقدم کرنے اور پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے تمام حکومتی اداروں کی خدمات کو سراہتا ہے۔ یہ ایوان ایس سی او سربراہی سمٹ میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کی پاکستان آمد سے لے کر ان کی رخصتی تک جن اداروں اور آفیشلز نے اپنے فرائض سر انجام دیے، ان سب کو پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔
Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. آپ اب بات کرنا چاہیں گے, اس کے بعد موسیٰ گیلانی صاحب نے بھی امینڈمنٹ کے اوپر کافی کام کیا, وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.